جب نبی کی عظمت کی بات آتی ہے، حضور کی رفت کی بات آتی ہے، شان مصطفیٰ کی بات آتی ہے، مقام مصطفیٰ کی بات آتی ہے، تو پھر عاشق وہ ہوتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے، امتی وہ ہوتا ہے جس کے لب سبحان اللہ سے سج جاتے ہیں۔ ابھی بھی مزہ نہیں آیا، جس کے لب سبحان اللہ سے سجتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ سبحان اللہ جب نبی کی عظمت بیان ہو رہی ہو، کوئی بھی بیان کرنے والا ہو، چھوٹا خطیب ہو، بڑا ہو، ثناخواں ہو، غلامان رسول ہو، کوئی بھی ہو، نبی کا غلام ہو، نبی کا امتی ہو، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، موضوع مقام مصطفیٰ ہو، عظمت مصطفیٰ ہو، تو پھر غلام کہتا ہے سبحان اللہ۔ ابھی بھی آپ نے سبحان اللہ نہیں کہی۔ اور یہ جو سبحان اللہ ہے نا، میں آپ کو ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں، یہ بڑے عظیم نکتہ دان ہیں ہمارے جو آج کے خطیب ہیں نا، آپ سنیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا، لیکن میں آپ کو ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو حضور کی عظمت ہے نا، عظمت، اس پر سبحان اللہ کہنا، یہ خدا کی سنت ہے۔ یہ کس کی سنت ہے؟ خدا کی سنت ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے نا، جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلایا، معراج پر بلایا، حضور معراج پر آئے، اور میرے نبی معراج والی رات شب اسرا کے دلہا بنے۔ جب حضور شب اسرا کے دلہا بنے تو پھر جس سواری پر میرے مصطفیٰ سوار ہوئے، جس سواری پر میرے مصطفیٰ سوار ہوئے، اس کی لگامیں جبریل نے پکڑی ہوئی تھی۔ جب جبریل نے لگامیں پکڑی، مصطفیٰ کی طرف دیکھا، حضور کے حسن کی طرف دیکھا، وہ دعا کے مکھڑے کی طرف دیکھا، وہ لیل کی زلفوں کی طرف دیکھا، حضور کی طرف دیکھا، تو اس وقت جبریل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خالق نے پوچھا جبریل کیوں رو رہا ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ، آج تیرا محبوب سونا کتنا ہے، آج شب اسرا کا دلہا پیارا کتنا لگ رہا ہے، مولا میں اس لیے رو رہا ہوں، اگر آج مصطفیٰ کا باپ دیکھتا پاس ہوتا کہتا سبحان اللہ، اگر ماں پاس ہوتی کہتی سبحان اللہ، اگر خالہ پاس ہوتی کہتی سبحان اللہ، اگر کوئی رشتہ دار آج مصطفیٰ کو دیکھتا کہتا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جبریل خاموش ہو جا، میں پوری کائنات کا خالق مالک ہو کر، پوری کائنات کا رب ہو کر میں نہیں کہہ رہا سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کا معراج ہی سبحان اللہ سے شروع کیا ہے، تو جہاں عظمت مصطفیٰ کی بات آئے گی پھر لبوں پر سبحان اللہ آئے گا۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار، میں نے قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور آیا مبارکہ پڑھی ہے، صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک مسئلے کی طرف، اور میرا جو موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع پر کسی مسلک والے کو اختلاف نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ عزیزان گرامی قدر ساتھیو بھائیو، یہ ماں باپ اللہ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے نا، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ماں باپ ان کی قدر کیا کرو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، فرمایا ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور یہ ماں باپ جو ہیں ان کی بڑی عظمت ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ آج ملک محمد سرفراز وٹو صاحب، ان سے پوچھئے، آج ان سے پوچھئے کہ باپ کا مقام کیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم پوچھئے ہم سے جن کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، ہمیں پوچھئے، آپ کو آج قدر نہیں ہے؟ آج آپ کے سر پر باپ ہے، ماں ہے، مگر آپ کو قدر نہیں۔ قدر اس وقت ہوگی جب ماں قبر میں جائے گی، اس وقت تمہیں قدر ہوگا۔ جب باپ قبر میں ہوگا اس وقت قدر ہوگی۔ ارے لوگوں، اگر قدر کرنی ہے تو ماں باپ زندہ ہیں، آج قدر کیجئے، آج ان کی عظمت کو سمجھئے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے
فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اور ماں باپ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آؤ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا ماں باپ وہ ہے جن کو دیکھنے سے اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے. ایک مقبول حج کا ثواب. آج بندہ ارادہ کرتا ہے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، وہ حج کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے، عمرہ کے لیے پیسے اکٹھے کرتا ہے، وہ وقت نکالتا ہے، ٹائم نکالتا ہے، وہ حرمین شریفین میں جاتا ہے، جب خانے کعبے کا طواف کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، مگر جب واپس لوٹتا ہے اس کو یقین نہیں ہوتا کہ میرا حج اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں، میرا عمرہ اللہ نے قبول کیا ہے یا نہیں. مگر سنو، ایک حج اور عمرے کا ثواب میرے مصطفیٰ نے بتا دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں جو ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب دیتا ہے. اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب دیتا ہے. اور اس حج کے ثواب پر مدینے والے نبی نے مہر لگا دی ہے، حضور نے مہر لگا دی ہے. فرمایا آؤ مدینے کو دیکھنے والوں، خدا تم سب کو لے جائے، یہ میری دعا ہے. مگر سنو، تمہارے گھر میں بھی یہ ثواب موجود ہے. جس گھر میں باپ ہے، ماں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا جو محبت کی نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے اللہ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کوئی 5 مرتبہ دیکھے، دن میں 10 مرتبہ دیکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا اللہ اس کو 100 مقبول حجوں کا ثواب دے گا، 100 مقبول حجوں کا ثواب دے گا. اور حضرات ذی وقار، آؤ میں جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کی بڑی عظمت ہے، بڑی عظمت ہے. ان سے پیار کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو. اگر زندہ ہیں تو پھر ان کی بیماری کا خیال رکھو، اگر زندہ ہیں ان کے بڑھاپے کا خیال رکھو، اگر زندہ ہیں خدمت کر لو، اللہ سے جنت لے لو. اور یاد رکھو جس پر ماں باپ راضی ہوگا اس پر مصطفیٰ بھی راضی ہوگا اور خدا بھی راضی ہوگا. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. جس پر ماں باپ راضی ہے اس پر مصطفیٰ بھی راضی ہے اور خدا بھی راضی ہے. اور جس نوجوان پر اس کا باپ راضی نہیں، اس کی ماں راضی نہیں، اس پر خدا بھی راضی نہیں. اور جو میں آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سماعت کر لیں. اس کے بعد میں مائک حضرت صاحب کو دینے والا ہوں. توجہ سے سماعت فرمائیے. بیٹا جتنا بھی عابد ہو، جتنا زاہد ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، تہجد پڑھنے والا ہو، الحاج ہو، بہت حجیں اس نے کی ہوں، عمرے کیے ہوں، مگر اس پر ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، نہ اس کی عبادت قبول ہے نہ نماز قبول ہے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں علماء کرام اسٹیج پر موجود ہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کی عبادت قبول نہیں، اس کی حجیں قبول نہیں، اس کی ریاستیں قبول نہیں، ان کے نوافل قبول نہیں. اگر نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، خیرات، قرآن کی تلاوت کو اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتا ہے، باپ کی عزت کر، ماں کے قدموں کو چوم. جب تو ماں کے قدموں کو چومے گا ماں آسمان کی طرف دیکھے گی، ہاتھ اٹھائے گی، دعا مانگے گی، اللہ تجھ پر راضی ہو جائے گا، اللہ تجھ پر راضی ہو جائے گا. اور ہم کس بات کی مولی؟ ہم تو آج 5-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کا ولی بنا لیتے ہیں. ہماری کیا قدر ہے، ہماری کیا وقت ہے، ہم کیا چیز ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا، اور جب آخری وقت آیا، آخری وقت، تو پھر کیا ہوا؟ اس کی روح اٹک گئی، اس کی روح اٹک گئی. جب روح اٹکی، اللہ اکبر کبیرہ، تو پھر حضور کی بارگاہ میں اس کی بیوی آئی، عرض کی یا رسول اللہ فلاں تمہارا غلام، فلاں صحابی، اس کی روح نہیں پرواز کر رہی. فرمایا اس کی ماں زندہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ زندہ ہے. فرمایا اس کی ماں کو میری بارگاہ میں لاؤ. جب اس کی ماں کو لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اس پر راضی ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ میں اس پر راضی نہیں. کس پر؟ اس صحابی رسول پر. اور صحابی رسول کون ہوتا ہے؟ جو ایمان کی نگاہوں سے مصطفیٰ کو دیکھ لو اس کو صحابی رسول کہتے ہیں. صحابی رسول کی بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے. اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صحابی رسول کا بڑا مقام ہے. اور صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی نگاہ سے مصطفیٰ کو دیکھ لیتا ہے. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. اور یہاں میں ایک عقیدے کی آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں. صحابی کون ہوتا ہے؟ ہم تو صحابہ کو ماننے والے ہیں نا. صحابی کون ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضرت ذی وقار آج کی اس بابرکت محفل میں ماشاءاللہ تشریف لائے جناب عارف حسین رضوی صاحب. ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تشریف رکھیے گا. میں اب مائک حضرت صاحب کو دینے والا ہوں. صرف آخری بات کرنا چاہتا ہوں, توجہ سے سماعت کیجئے. حضور کے جو صحابہ ہیں وہ سب شان والے ہیں. اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور کے سب صحابہ شان والے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے. رب کعبہ کی قسم میں آپ کو عظمت صحابہ صرف 2 منٹ میں بتانا چاہتا ہوں. اہل سنت و جماعت الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے حضور کے صحابہ کے بارے, ہمارا عقیدہ ہے حضور کے صحابہ شان والے ہیں. بولیے حضور کے صحابہ, اونچی بولیے حضور کے صحابہ شان والے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخری بات سماعت کر لیں. حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, عرض کی یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. حضور نے کلمہ پڑھا دیا. اب وہ مسلمان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہوا بڑا خوش ہوا اور خوش ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں گھر جانا چاہتا ہوں, میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ارے لوگوں میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ دیا ہے. حضور نے اجازت دے دی. جب سرکار نے اجازت دی اب وہ چلا. جب چلا اب اس کے پاس صرف 15 منٹ تھے. جب گھر پہنچا 15 منٹوں میں گھر پہنچا. آؤ میں صحابی رسول کا مقام بتانا چاہتا ہوں. جب 15 منٹ میں گھر پہنچا تو پھر کیا ہوا؟ اجل آ گئی. جب اجل آئی موت آ گئی, اجل آ گئی. اب 15 منٹ میں نہ اس نے نماز پڑھی, نہ اس کو نماز کا وقت ملا, نہ اس نے قرآن کی تلاوت کی, نہ اس نے حج کیا, نہ اس نے عمرہ کیا. اب اجل آ گئی. وہ 15 منٹ والا صحابی جب اجل آ گئی تو پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ, اس کی روح کفسر انصری سے پرواز کر گئی. اب پوچھ لیجئے, کسی مفتی سے پوچھ لیجئے, کسی عالم دین سے پوچھئے, وہ 15 منٹ والا صحابی جو ہے اس کی
की अजमत क्या है? हर मुफ्ती ये कहेगा वो 15 मिनट वाला सहाबी गौसे आजम से भी अफजल है, दाता अली हजवेरी से भी अफजल है, बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी से भी अफजल है, वो बाबा फरीद से भी अफजल है। अरे लोगों, वो 15 मिनट वाला सहाबी जिसको ना कुरान की तिलावत का टाइम मिला, ना हज का, ना उम्रे का, ना सौम का, ना सलात का, वो सहाबी 15 मिनट वाला वो हजूर गौस पाक से भी अफजल है, दाता अली हजवेरी से भी अफजल है, बाबा फरीद से भी अफजल है, वो बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी से भी अफजल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो सहाबी रसूल जिसका नाम अबू बकर है, उमर पाक है, उस्मान जिल्लुरैल है, मौला कायनात है, जिन्होंने सारा कुछ नबी के नाम पर लुटा दिया, उन सहाबा का मकाम क्या होगा? उनका मकाम क्या होगा? उनकी अजमत क्या होगी? इसलिए हमारा अकीदा है, अबू बकर शान वाला, उमर फुरकान वाला, उस्मान कुरान वाला, अली तो खानदान। सदाकत का सेहरा अबू बकर के सर पर, अदालत का सेहरा उमर के सर पर, हया का सेहरा उस्मान के सर पर, शुजाअत का सेहरा मौला अली के सर पर। हजूर के सहाबा शान वाले, वो सहाबी रसूल है, मां नाराज है, अब उसकी जुबान से कलमा नहीं जारी हो रहा, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरमाया कि तू इसको माफ कर दे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये मुझे बहुत तंग करता था, मैं इसको माफ नहीं करूंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया लकड़ियां इकट्ठियां करो। लकड़ियां इकट्ठियां हो गई। अब उसकी मां थी, वो मां की ममता तड़पी, मां थी ना, वो कहती या रसूल अल्लाह लकड़ियां को क्या करना चाहते हो? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस लकड़ियों को आग लगाऊंगा और तेरे बेटे को इस आग में रखूंगा और लोगों को बताऊंगा जो मां का गुस्ताख होता है वो दुनिया में भी जलता है, आखिरत में भी जलेगा। मां थी, दिल मोम हो गया, कहती है कमली वाला, ए मेरे आका, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है। जो ही उसने ऐलान किया, मेरे रब ने उसकी जुबान पर कलमा जारी कर दिया। अब पता चला बेटा जितना भी मकाम वाला हो, जितने मर्तबे वाला हो, रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूं, अगर माँ बाप का गुस्ताख है तो फिर न मुस्तफ़ा राजी है न खुदा राजी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, अपने माँ बाप का फरमा बरदार बनने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह वादा शरीक ने फरमाया, अपने माँ बाप से भलाई करो, हुस्न सलूक के साथ पेश आओ। अगर माँ बाप फौत हो जाएं तो फिर उनके लिए बख्शिश की दुआ करो। अल्लाह ताला हाजी खादिम हुसैन भट्टू साहब, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साहबजादगार जो है जिन्होंने बड़ा प्यारा प्रोग्राम किया है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।